بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحم کرم اور فضل نازل فرمائے، اور جتنی بھی دکھ درد اور تکلیفیں ہیں اللہ پاک ان کو دور فرما دے، آمین۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اپنا لون دکھا دوں۔ اس دن وہ جو آئے تھے مالی، تو انہوں نے پھر یہ گھاس بھی لگا دی ہے اور اس کو ایک لیول میں سارے لون کو کر دیا ہے نا، پودوں کو بھی کاٹ لیا ہے۔ یہ دیکھیں امرود کو بھی سارا کاٹ لیا ہے، لیموں اور سارے پودے تو ہلکے ہو گئے ہیں، لون کھلا کھلا لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ امرود بھی ضائع ہو گئے ہیں اور کافی سارے لیموں بھی ضائع ہو گئے ہیں، لیکن خیر پھر بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ موسم آج کا اتنا پیارا ہے، آج شاید بدھ کا دن ہے، آج ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، بس ابھی 3 بجے ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے نماز بھی پڑھ لی نہا دھو کے، اور تو موسم بہت اچھا تھا آج، دل کر رہا تھا کہ بس سارے کام آج ہی کر لوں، تو صفائی بھی ڈیٹیل سے کی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ ابھی آ گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اپنا یہ مارننگ ٹو لنچ روٹین میں نے شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کام کرنے کو، پھر ویسے ہی فارغ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا نا، ورنہ اتنے پچھلے کچھ دنوں سے بہت سخت گرمی تھی تو بس میں اندر ہی بیٹھی رہتی تھی، اور میرے پورے جسم پہ اتنے گرمی دانے نکلے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ ان گھروں میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے، جب فلیٹس میں ہم ہوتے تھے تو اتنے گرم نہیں ہوتے تھے، ہمارا نیچے والا گراؤنڈ فلور پہ تھا اور اوپر بھی، اس کے اوپر بھی تھے، تو اتنی گرمی فیل نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں بہت فیل ہوتی ہے۔ تو موسم آج بہت اچھا تھا، بہت زبردست موسم تھا، تو میں نے سوچا بچوں کے لیے آلو کے پراٹھے بنا لیتی ہوں، کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے نہیں بنائے تھے ان کے لیے۔ تو یہ آلو میں نے کاٹ لیے تھے، کیونکہ اوپر سے تو آلو بالکل صحیح نظر آتے ہیں لیکن اندر سے پھر خراب نکلتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کو کاٹ دیتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں بوائل بھی کر لوں ان کو اور پھر اندر سے خراب نکلیں۔ تو میں نے پھر دو دو پیس کر لیے تھے ان کے، اور بس میں نے صرف 10 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا پریشر کوکر میں، اور یہ اچھے سے پھر گل گئے تھے نا۔ تو بچوں کو اچھے لگتے ہیں کبھی کبھار روٹین سے ہٹ کے ناشتہ جب بنا دیتے ہیں ان کے لیے، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی بس اب تو کم چھٹیاں رہ گئی ہیں ان بیچاروں کی، پھر وہی ان کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، اسکول جائیں گے، پھر صحیح ناشتہ بھی نہیں کریں گے، ظاہر ہے صبح صبح کہاں دل کرتا ہے۔ تو ابھی جو ہے میں نے صفائی نہیں کی، تو بس میں نے صرف اپنا ناشتہ کر لیا تھا، اور پھر میں نے نا ان کے لیے یہ آلو بوائل کرنے رکھ دیے تھے، تو جب تک یہ بوائل ہوں گے تب تک میں نا چیزیں سمیٹ لوں گی، یہ ہمارے واک والے جوتے اور ساری چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، بچوں کے بکس ہیں، تو بس ایک کمرے کی میں نے اب صفائی کر لی تھی ڈیٹیل میں نا، اپنے بیڈ روم کی صفائی کی تھی میں نے، اور بس یہ آلو پھر ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا ان کو نکال دیتی ہوں، یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تب تک میں اپنا کام کرتی رہوں گی۔ میرا ایک بیٹا بس اٹھ گیا تھا کیونکہ اس کی کلاسز ہوتی ہے زوم پہ 9 بجے، تو اس کو میں اٹھا دیتی ہوں 8:30 بجے، باقی دو جو ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں خود سے ہی، پھر 10 ساڑھے 10 تک اٹھ جاتے ہیں پھر، تو میں نے سوچا ان کو بس ایسے رکھ دوں گی تو یہ خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو تب تک میں جھاڑو لگا دوں گی، اور تب تک یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر میں ناشتہ بنا لوں گی ان کے لیے۔ تو جو چھوٹا ہے وہ، اس کو زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے کیونکہ وہ اٹھتا تو جلدی ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، 8:30 بجے اٹھتا ہے، لیکن ناشتہ پھر وہ ان دونوں کے ساتھ کرتا ہے، تو بس اس کو پھر صحیح سے بھوک لگی ہوتی ہے۔ باقی جو ایک بیٹا ہے میرا، یہ صحیح کھانا شانا نہیں کھاتا، یہ بس ایسے ہی ہے، کھانا اتنا شوق سے یہ نہیں کھاتا، اس کو اتنی بھوک بھی نہیں لگتی، تو بس اس کو میں نے پھر رکھ دیا تھا، اور میں اچھا یہ ہاں میں نے ایک کمرے کی صفائی کی تھی، اور پھر میں آ گئی تھی کیونکہ یہ لوگ ناشتہ کہہ رہے تھے ناشتہ بنا دے، تو پھر اٹھ گئے تھے سارے، تو بس یہ میں نے کچھ مسالے ڈالے ہیں اس کے اندر، اجوائن، زیرہ، نمک، ریڈ مرچیں، اور دھنیا پاؤڈر شاید، ہاں کالی مرچیں تھوڑی سی، تو میں نے زیادہ اسپائسی تو نہیں بنائے ہیں، اگر مطلب
صبح کا ٹائم ناشتے میں اب اتنا اسپائسی پھر اچھا نہیں لگتا۔ میں پہلے ان کے لیے دوپہر میں بھی بناتی تھی رائتے کے ساتھ، پودینہ اور وہ ساری چیزیں دہی میں ڈال کے، نمک مرچ، تو پھر رائتا بنا دیتی تھی ان کے لیے دوپہر میں، تو اور کافی ان کو اسپائسی بناتی تھی پراٹھے، تو یہ لوگ شوق سے کھا لیتے تھے۔ لیکن اب ناشتے میں بنا رہی ہوں تو زیادہ میں نے مرچیں نہیں ڈالی، اور شاید کٹی ہوئی مرچیں، ہاں کٹی ہوئی مرچیں میں نے ڈالی ہیں اس میں۔ تو بس یہ میں اس طرح بناتی ہوں نا، وہ ڈبل روٹیاں نہیں بناتی، جو ایک روٹی بنا کے پھر اس کے اوپر آلو کا مکسچر لگا کے اور پھر اوپر سے روٹی رکھ دیتے ہیں، تو میں اس طرح نہیں بناتی۔ میں بس سمپل اسی طرح پیڑے کے اندر کافی سارے آلو رکھ دیتی ہوں، اور بس اس کا پیڑا پھر بنا دیتی ہوں، اور اس کا اچھا سا پراٹھا بن جاتا ہے۔ تو پراٹھے کے اوپر میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالوں گی اور تھوڑا سا مکھن بھی ڈالوں گی ساتھ، تو پھر کافی مزے کے بنتے ہیں۔ اور کچھ آلو کا مکسچر جو ہے وہ رہ بھی گیا ہے، تو پھر اس میں پھر نیکسٹ ٹائم ان کے لیے بنا دوں گی۔ اور بس اللہ کا شکر ہے آج موسم کافی بہتر تھا، ورنہ اتنی سخت گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی، اور اندر بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ میرے پورے جسم پہ اور خاص کر کے میرے ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ اور میرے بیک پہ نا، کمر پہ اتنے زیادہ گرمی دانے نکلے ہیں کہ بس خارش اور جلن ہوتی ہے اس میں۔ اور مجھے پتہ نہیں کوئی ٹوٹکا وغیرہ بھی نہیں پتہ کہ کیا اس کے اوپر میں لگا دوں کہ آرام آئے، مجھے سکون آئے۔ تو یہ پراٹھا دیکھ کے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا، اور میری بیٹی ساتھ چائے وہ بنا رہی تھی، اور میں پھر پراٹھے بنا رہی تھی۔ چائے وہ ہی بناتی ہے روزانہ، تو ابھی بھی میں اتنی تھک گئی ہوں، لیکن میرا گرمی اب تو خیر اس ٹائم دھوپ نکل آیا ہے۔ صبح کے ٹائم بہت کالے بادل آئے تھے، میں نے سوچا تھا شاید بارش ہو جائے گی، لیکن بارش تو نہیں آئی، لیکن موسم اچھا ہے، شاید ارد گرد علاقوں میں بارش ہوئی ہوگی شاید۔ تو پھر جب میں تھک جاتی ہوں تو میرا پھر چائے پینے کو بہت دل کرتا ہے، تو ابھی انشاءاللہ وائس اوور کر کے پھر ویڈیو اپلوڈ پہ لگا دوں گی، اور میں اپنے لیے چائے بنا دوں گی۔ اور کل شام کو میرا اتنا دل کر رہا تھا، چائے کے ساتھ ہم لوگ بناتے ہیں میٹھی روٹیاں، گڑ والی بناتے ہیں، اس میں سونف بھی ڈالتے ہیں، تو وہ میں نے کل بنائی تھی، چھوٹی چھوٹی سی 2 روٹیاں میں نے بنا دی تھی، تو ایک ابھی بھی ہے اس میں، تو میرا دل کر رہا ہے کہ چائے کے ساتھ نا وہ تھوڑا سا کھا لوں۔ تو کھانا تو میں نے کھا لیا ہے، ابھی آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، دکھا دیا ہے میں نے، تھوڑی سی ویڈیو میں نے اس کی بھی بنا دی ہے۔ تو جو دال میں نے بنائی تھی وہ ابھی لنچ میں، تو اتنا اس نے مجھے تھکا دیا، اس کا جو پریشر کوکر میں بنا رہی تھی تو اس کا جو ربر ہے وہ خراب ہو گیا، تو پھر میں نے اس کو نکال دیا۔ پہلے تو اس کا تھوڑا سا شوربہ بھی نیچے گر گیا تھا اسٹیم کے ساتھ، پھر میں نے چولہا اور نیچے سلیب وغیرہ سارا میں نے صاف کر لیا ہے، پھر اس کو ایسے ہی رکھ دیا چولہے پہ، تو پھر میں اس کو ایسے رکھ لیا چولہے پہ، اور میں پھر گئی تھی واش رومز وغیرہ میں نے دھو لیے، 2 واش روم میں نے دھوئے ہیں، ایک میری بیٹی نے دھو لیا ہے، تو وہ بھی پھر صاف ہو گئے، اور پھر دال بھی بن گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں ان کا ناشتہ بھی تیار ہو گیا، اور میری بیٹی کو اچار بہت پسند ہے، تو وہ ساتھ اچار بھی کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا اچار نہ کھاؤ، بس پراٹھا بہت مزے کا ہے، چائے کے ساتھ کھا لو، تو کہہ رہی تھی نہیں مجھے اچار اچھا لگتا ہے، تو پھر اس نے اچار کھا لیا۔ اور بس میں نے ان کو ناشتہ دے دیا تھا، اپنا والا بیڈ روم تو میں نے پہلے صاف کر لیا تھا، اور یہ پھر باقی جو ہے جھاڑو میں نے پھر لگا دی ہے، اور گھر تھوڑا گندا ہو گیا تھا کیونکہ ہوائی چلتی ہے آج کل، تو ہوا کے ساتھ نا پھر مٹی آتی ہے، تو ڈسٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور باریک پاؤڈر کی طرح مٹی آتی ہے اندر۔ تو یہ میری بیٹی بھی پتہ نہیں کوئی پروجیکٹ بنا رہی تھی، کوئی چیز ڈیکوریشن کا بنا رہی تھی، تو چھوٹے چھوٹے سے نا کاغذ وغیرہ پھینک دیے تھے اس نے، تو اس کو میں نے کہا یہ
ساری چیزیں نیچے رکھ دو فرش پہ، میٹرس کو صاف کر لو اور اس کی شیٹ بھی صحیح کر دو، تو میں جھاڑو لگا لیتی ہوں۔ تو بس وہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور میں اپنا کام باہر کر رہی تھی۔ تو میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، موسم اچھا تھا تو میں نے سوچا چلو میں اپنا یہ صفائی والا ڈیٹیل میں نے صفائی کی ہے آج، جھاڑو بھی لگائی ہے، پونچھا بھی، اور ڈسٹنگ بھی میں نے ڈیٹیل میں کی ہے پورے گھر کی۔ تو میں نے بس یہ تھوڑا سا میں نے شیئر کیا ہے، پورے گھر کی صفائی میں نے شیئر نہیں کی، بس یہ صرف ادھر کی میں نے کی ہے اور کچن کی بس، اور پوچھا بھی میں نے پورا شیئر نہیں کیا، تھوڑا سا کلپ میں نے اس کا شیئر کیا ہے، پونچھے کا میں نے بس تھوڑا سا کلپ شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ کچن میں پھر آ گئی تھی، اور اتنے بال گرتے ہیں نا ہمارے، میری اور میری بیٹی کے بہت بال ہمارے گرتے ہیں۔ تو آج وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے بالوں پہ کچھ لگا لیں، کوئی ماسک وغیرہ، تو آج تو خیر میں فارغ نہیں تھی، کام کر رہی تھی، تو کل انشاءاللہ پھر اس کے لیے میں نا ہیئر ماسک ہے، بہت اچھا ہے بالوں کے لیے، تو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گی کل یا پرسوں۔ کل میں اس کے لیے تو میں کل بنا لوں گی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ پھر دیکھیں کب شیئر کرتی ہوں، کل کر لوں گی یا پھر انشاءاللہ پرسوں کر لوں گی۔ تو میرے کپڑوں کو پلیز اگنور کر دیجئے گا، میرے جو کپڑے کافی پرانے ہیں لیکن میں اسی میں ہی ایزی رہتی ہوں۔ اور میرے بچوں نے بھی ناشتہ کر لیا ہے، میرے بیٹا جو ہے وہ برتن لا کے اس نے رکھ دیے ہیں، تو یہ میں نے پھر ڈسٹنگ کی ہے، ڈسٹنگ بھی میں نے ساری کر لی ہے، اور گھر ماشاءاللہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ تو صفائی ایسی چیز ہے نا کہ روز ہی کرنی پڑتی ہے، روز کرو تو گھر صاف ہوتا ہے، روز نہ کرو تو بس پھر مٹی ہوتی ہے، باریک سی مٹی فرش کے اوپر نظر آتی ہے۔ ڈسٹنگ تو خیر ہے، اگر ایک دن چھوڑ کے بھی ہم کرتے ہیں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ فرش کے اوپر مٹی باریک نظر آتی ہے۔ تو بس یہ میں پھر ڈسٹنگ میں نے کر دی ہے، یہ تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا ہے، اور یہ میں صاف کر دوں گی تو بس پھر میں پوچھا لگا دوں گی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ صاف ہو گیا ہے سب کچھ، فرنیچر بھی پورا صاف ہو گیا ہے، اور بس ڈسٹنگ میں نے ساری کر دی ہے، بیڈ رومز میں بھی کر لی تھی، یہاں پہ بھی، اور یہ ان کے بیڈ روم میں، بچوں کے بیڈ روم میں بھی میں نے آئی ہوں، یہاں بھی چادر وغیرہ میں نے صحیح کر دی ہے، بکس ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اٹھا دیے ہیں، اور تکیے بھی ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، قاری صاحب آتے ہیں اس کو پڑھانے، تو وہ پھر اس روم میں بیٹھتے ہیں، تو اسی لیے پھر اس کو بھی میں نے نا صاف کر کے سیٹ کر دیا ہے، اور واش روم جو تھے وہ میں نے اینڈ میں دھو لیے ہیں۔ تو بس کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ ہے کہ بس، اور پھر میں نے آئی ہوں کچن میں، تو ابھی میں نے پوچھا نہیں لگایا تھا، میں نے سوچا اب لنچ کے لیے کچھ کر لیتی ہوں، 12 بجے کا ٹائم تھا شاید، تو میں نے سوچا ہلکا سا کچھ بنا لیتے ہیں، تو دال میں نے رکھ دی تھی، جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ میں نے سوچا تھا یہ تو جلدی بن جائیں گے، اور وہ کافی ٹائم اس پہ لگ گیا میرا، اور رائس میرے کافی جلدی بن گئے تھے، جو سمپل زیرے والے رائس میں نے بنائے تھے، اور دال میں نے ساتھ بنا دی تھی۔ تو یہ میں دکھا رہی ہوں کہ بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے کچن صاف کر لیا تھا، اور پورے گھر میں نے پوچھا لگا دیا تھا، بس یہ اینڈ والا یہ جو جگہ ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تو یہ میں نے پھر تھوڑا سا کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کر دیا ہے میں نے، تو اللہ کا شکر ہے بس صفائی بھی ہو گئی ہے، اور اب میں وائس اوور کر کے انشاءاللہ پھر چلی جاؤں گی کمرے میں،
تو تھوڑا سا ریسٹ کر لوں گی، پھر چائے پہلے بنا کے پھر چلی جاؤں گی اندر، کیونکہ نیند مجھے نہیں آتی دوپہر کو، نہیں سوتی، تو بس ویسے ہی 1-2 گھنٹے کے لیے ریسٹ کر لوں گی۔ اور یہ دال ہے، یہ دیکھیں میں نے اس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ہری مرچیں اور یہ گرم مسالہ، نمک، کٹی ہوئی تو خیر نہیں، پاؤڈر مرچ ہے، اور بس یہ جو مسالے ہوتے ہیں نارملی گھر میں ہم یوز کرتے ہیں وہ میں نے سارے اس میں ڈال دیے، اور بس 15 منٹ تک، اگر 1-2 گھنٹے کے لیے اس کو بھگونا پڑتا ہے تو پھر 15 منٹ میں یہ اچھے سے گل جاتے ہیں۔ اور ابھی پڑے ہوئے ہیں، دیکھیں اگر بچے کھاتے ہیں تو ناشتہ تو انہوں نے ہیوی کیا ہے، زیادہ لیٹ آج نہیں کیا انہوں نے ناشتہ، تقریباً 11 بجے کیا ہے ناشتہ انہوں نے، تو اب دیکھیں شاید اب بیٹا جائے گا 4 بجے ٹیوشن پہ، تو اس کو کہوں گی تھوڑے سے وہ کھا لے گا رائس، تو اس کو پھر بھوک نہیں لگے گی، ورنہ پھر اس کو نا ٹیوشن میں پہ جب جاتا ہے تو پھر 5:45 بجے آتا ہے یہ وہاں سے، تو پھر اس کو بہت سخت بھوک لگی ہوتی ہے، تو اب یہ تھوڑے سے کھا لے گا تو پھر صحیح ہوگا۔ تو یہ میں نے تھوڑے سے اپنے جو ہے رائس میں نے شیئر کر دیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ دیکھ لیں، ویسے تو میں نے کھانا کھا لیا تھا لیکن آپ لوگوں کے لیے میں نے دکھا دیے کہ پھر انکمپلیٹ ہو جائے گا اگر نہیں دکھاؤں گی۔ تو آج کی میری ویڈیو یہاں تک تھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔